چیٹ جی پی ٹی علماء کے لیے. چیٹ جی پی ٹی ایک بہت ہی زبردست سا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر تمام احادیث اور تمام قرآن کا علم، تمام جو باقی کتابیں ہیں بائبل کا اور تورا کا، ان سب کا علم پہلے سے پڑا ہوا ہے. انٹرنیٹ پہ جو کچھ علم تھا چیٹ جی پی ٹی یاد کر چکی ہے. تو اگر آپ ایک عالم دین ہیں، آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آرام سے اب چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، قرآن میں اس کی کون سی آیت آئی ہے، حدیث میں کہاں ہے، صحیح مسلم میں کہاں ہے، صحیح بخاری میں کہاں ہے. پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی حدیث مجھے نکال کے دکھاؤ، تو وہ آپ کو ایگزیکٹ وہ حدیث نکال کے دکھا دے گا. آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ اس سے سبجیکٹ وائز پوچھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ایجوکیشن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا. پھر آپ جمعے کا اگر خطبہ بنا رہے ہیں یا آپ اسلامیات کا لیسن بنا رہے ہیں، تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کہانی لکھ دو بچوں کے لیے. وہ کہانی لکھ دے گا. تو جب آپ کہانی سنائیں گے تو بچوں کو یاد ہو جاتی ہے. انسان کا دماغ کہانی میں سے چلتا ہے، اس کو کہانی یاد رہتی ہے، سین یاد رہتا ہے. ابے یاد ہے وہاں گئے تھے، وہاں پہ گئے تھے نا، تو یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ہاں یاد آ گیا، یاد آ گیا. اس طرح سے انسان کا دماغ کام کرتا ہے. تو سٹوری رائٹنگ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو سٹوری لکھوا لیں اس سے. اور اس طرح سے اسی کے علاوہ جتنی اور کہانیاں انٹرنیٹ دنیا میں آج تک آئی ہیں وہ ساری اس کے پاس ہیں. میں نے ایک دفعہ کہانی بنائی تھی پلاٹو کی کتاب ہے ریپبلک، اس سے غار والوں کی کہانی. تو میں نے جب چیٹ جی پی ٹی سے اصلی کہانی پڑھی تو میرا سر پکڑ لیا، میں نے تو ایک کہانی میں الٹی سیدھی کر دی تھی، تو اصلی کہانی کچھ اور تھی. تو دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین پہ ریسرچ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، اس میں کچھ جگہوں پر کچھ چیلنج مجھے یہ آیا کہ میں جو احادیث نمبر دے رہا تھا، تو وہ احادیث نمبر اس کتاب میں جو اس نے دیا مجھے، وہ اس کتاب میں نہیں تھا جو اس نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کتابیں ابھی بھی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، ان کے ریفرنس نمبر آگے پیچھے ہو رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے صورت میں، کیونکہ ایک ہی قرآن ہے، تو اس کے اندر یہ چیلنج آپ کو نہیں آئے گا. تو میں تمام علماء کو، تمام مسلمانوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ مثال کے طور پہ آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کہیں مجھے سورہ رحمان یاد کرواؤ، یہ سورہ رحمان مجھے سمجھاؤ. آپ الحمد پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں مجھے الحمد سمجھاؤ. اچھا، آپ نے کو نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو کہیں میں سمجھاؤ کہ 7 سال کی عمر والے کو سمجھاؤ. عالم کے سامنے ہم ادب میں سوال نہیں کرتے کہ بھائی یار ناراض ہو جائیں گے مفتی صاحب. یہاں جو مفتی صاحب ہیں یا یہ جو ٹیچر ہے یہ ناراض نہیں ہوتے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 7 سال کی عمر والے بچے کو سمجھاؤ، 10 سال کی عمر والے کو سمجھاؤ، 15 سال والے کو سمجھاؤ. تو آپ اسی چیز کو وہ توڑ کے سمجھاتا ہے، الگ کہانی سے سمجھاتا ہے، الگ طریقے سے سمجھاتا ہے. پتہ نہیں ہم کون سی چیز کو سمجھ رہے تھے. اس نے کہا کہ سمجھیں کہ ایک گڑیا ہے اور اس گڑیا کے بال ایسے ہیں اور یہ ہے، پوری کہانی بنا دی اس نے وہی سمجھانے کے لیے. مزہ آ گیا. تو اگر آپ واقعی دین سے محبت کرتے ہیں اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنا پیارا ٹیچر کبھی نہیں آیا ہے. تو اب اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے ai.com. سمپلی ai.com کھولیں، سائن اپ پہ کلک کریں، آپ کا جی میل اکاؤنٹ سے آپ لاگ ان ہو جائیں. اس کے بعد آپ اس سے سوال کریں. اس کو سیکھنے کا آسان ترین طریقہ ہی یہی ہے کہ اس سے سوال کریں. جیسے بچہ سیکھتا ہے، بڑوں سے سوال کرتا ہے، امی یہ کیسے کروں، ابو یہ کیسے کروں، امی یہ کیسے کروں، ابو یہ کیسے کروں. بالکل اس سے آپ ہر طرح کے سوال کریں. اس سے سیکھنا بھی سیکھیں. اس سے پوچھیں کہ میں اسلام کو بہتر کیسی اسٹڈی کر سکتا ہوں، میں اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں. آپ اس سے یہ سوال لکھیں، ہاؤ کین آئی بیکم اے گڈ مسلم. آپ اردو میں لکھیں، آپ عربی میں سوال لکھیں، آپ کو جواب دے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ ایپ ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تک استعمال تو ضرور کریں. اس کی کوئی ایپ نہیں ہے ابھی تک اینڈرائڈ کے لیے. اگر آپ آئی فون چلاتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. POE یہ ایپ ہے، یہ آپ اپنے آئی فون میں ڈال لیں تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی میں لاگ ان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ کو پہ سائن اپ کرنا پڑے گا. یہ ایک اور کمپنی کورا، اس کی بنائی ہوئی ہے. اس کو آپ اس طرح استعمال کر لیں. اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے تو اینڈرائڈ کا ابھی تک کوئی مجھے نہیں پتہ چلی ہے، لیکن آج 2023 کا فروری ہے. اگلا 1 سال ایسا گزرے گا جیسے ہزاروں سال گزر گئے، کم سے کم سینکڑوں سال گزر گئے، کیونکہ ہر ہفتہ ایسا گزر رہا ہے جیسے کہ 1 سال.
اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی نئی نئی ایپس آ رہی ہیں، اتنی سروس آ رہی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہوگا. لیکن اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں، اس سے دین سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو ضرور اسٹڈی کریں. آپ ریفرنسز مانگ سکتے ہیں، آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ انبلیویبل. تو پلیز اگر آپ کو محبت ہے اپنے دین سے تو ضرور اس کے بارے میں سوالات کریں. اور ہاں، خالی مسلمان نہیں بلکہ اس کو ہر مذہب کا آدمی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام مذاہب کی، چاہے گیتا ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے تورا ہو، چاہے قرآن ہو، سب کا انفارمیشن ہے. تو آپ ریفرنسز بھی مانگ سکتے ہیں. جیسے ہم بہت ساری بات کرتے ہیں کہ جی ہندو ایسے کہتے ہیں اور کرسچن ایسے کہتے ہیں، تو پوچھ لیں اس سے کہ کون کیا کہتا ہے بھائی. وہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ نکال کے دکھا دے گا. ضرور ٹرائی کیجیے گا.